السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سید عنایت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارشد دنیا۔ دوستوں، آپ نے کبھی نہ کبھی ٹائم ٹریول کے بارے میں سنا یا پڑھا ضرور ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وقت میں سفر کرنا کیسے ممکن ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ دوستوں، آج ہم دیکھیں گے کہ ٹائم ٹریول کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی آسان ہے۔ ہمیں صرف رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ رات کا آسمان ٹائم مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ اس میں جتنی گہرائی میں جھانکیں گے اتنا ہی وقت میں پیچھے کی طرف سفر کرتے جائیں گے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ستارے کی طرف دیکھنا وقت میں پیچھے کی طرف سفر کرنے کے برابر ہو؟ جب آپ ستاروں کو نیکڈ آئی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ ان سے خارج ہونے والی روشنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ روشنی ایک برقی مقناطیسی لہر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل ہماری آنکھیں روشنی کے اسپیکٹرم کے بہت سے تھوڑے حصے کے لیے حساس ہو جاتی ہیں، جسے ویزیبل اسپیکٹرم کہتے ہیں، جبکہ روشنی کے اسپیکٹرم بہت سا حصہ گاما شعاؤں، ایکس رے، انٹرنل ریز اور دوسری مائکرو ویوز پر محیط ہوتا ہے۔ ایک طویل عرصے سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ روشنی لامحدود رفتار سے سفر کر سکتی ہے، لیکن 17ویں صدی عیسوی میں اولی رومر نے مشتری کے چاند کی مدد سے روشنی کی رفتار ماپی۔ روشنی کی رفتار کے تعین کے لیے جانے والے تجربات میں یہ سب سے پہلا تجربہ تھا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ دراصل رات کا آسمان ٹائم مشین کی طرح اس لیے ہے کیونکہ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ایک سال میں تقریباً 9.6 ٹریلین کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ روشنی کا ایک سال میں طے کردہ فاصلہ ایک نوری سال کہلاتا ہے، جسے ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ نوری سال کی یہ اصطلاح وقت کی اکائی جیسا نظر آتا ہے، لیکن فلکیات میں بڑے پیمانے پر یہ وقت کے بجائے فاصلے کی اکائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ طبیعیات کے مختلف شاخوں میں مختلف اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم فلکیاتی مقاصد کے لیے فاصلے کے بین الاقوامی معیاری اکائی میٹر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ مختلف فلکی اجسام کے درمیان بہت زیادہ طویل فاصلے ہیں اور زیادہ طویل فاصلوں کی پیمائش کے لیے بہت چھوٹی اکائی نامناسب ہے۔ کیونکہ اگر روزمرہ کے سفر کی پیمائش بہت چھوٹی اکائی یعنی سینٹی میٹر یا ملی میٹر کے طور پہ کی جائے تو یہ ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ پروکسیما سینچوری ہے۔ یہ ہم سے 4.2 نوری سال دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روشنی زمین پر اور پروکسیما سینچوری ستارے کے درمیان فاصلہ طے کرنے میں 4.2 سال لگتے ہیں۔ اس لیے جب ہم پروکسیما سینچوری ستارے کے دیکھتے ہیں تو دراصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 4.2 سال پہلے کیسے نظر آتا تھا۔ اسی طرح سورج ہم سے 500 نور سیکنڈ دور ہے، یعنی سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 500 سیکنڈ لگتے ہیں۔ لہٰذا اگر سورج پر کوئی واقعہ پذیر ہوتا ہے تو 8 منٹ اور 20 سیکنڈ کے بعد دیکھیں گے۔ فرض کریں اگر سورج غائب ہو جاتا ہے تو ہمیں سورج کی روشنی 500 سیکنڈ تک ملتی رہے گی اور زمین اپنے مدار میں اسی عرصے یعنی 500 سیکنڈ تک سفر کرتی رہے گی۔ 500 سیکنڈ کے بعد زمین کا مدار اور رفتار بدل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثقلی لہریں گریویٹیشنل ویوز بھی روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ فرض کریں ہم سے 100 نوری سال دور ایک ذہین تہذیب موجود ہے اور وہ ہماری طرح ترقی یافتہ تہذیب ہے۔ انہوں نے ہماری طرح ریڈیو نشریات کی ٹیکنالوجی تیار کی ہوئی ہے۔ اسی صورت میں وہ ہماری تقریباً 100 سال پہلے شروع ہونے والی ریڈیو نشریات کو سن سکیں گے۔ برقی مقناطیسی امواج بھی روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ وہ 100 سال پہلے نشر ہونے والی ریڈیو کی نشریات سن رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ خبر سن رہے ہوں گے کہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت درست ثابت ہو گیا، کیونکہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1919 میں درست ثابت ہو گیا تھا۔ یا وہ 100 سال پہلے یعنی 1920 میں بیلجیم میں منعقد ہونے والے اولمپکس کھیلوں کی خبریں سن رہے ہوں گے۔ ہماری ملکی وے کہکشاں سے قریب ترین کہکشاں اینڈرومیڈا کہکشاں ہے۔ یہ کہکشاؤں کے مقامی گروہ کی سب سے بڑی کہکشاں ہے اور رات کو آسمان پر اسے کھلی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آسمان پر موجود اینڈرومیڈا کہکشاں ہم سے 2.3 ملین نوری سال دور ہے۔ جب ہم زمین سے اینڈرومیڈا کو دیکھتے ہیں تو دراصل ہم 2.3 ملین سال پرانی اینڈرومیڈا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اینڈرومیڈا کہکشاں سے کسی سیارے سے ہماری ملکی وے کہکشاں کو دیکھ رہا ہوگا تو دراصل وہ 2.3 ملین سال پرانی ملکی وے کہکشاں کو دیکھ رہا ہوگا۔ فرض کریں اینڈرومیڈا کے کسی سیارے پر موجود شخص کے پاس ایک ایسی فرضی دوربین ہے جس سے وہ ہماری زمین کو دیکھ سکتا ہو، تو زمین کو 2.3 ملین سال پہلے کی حالت دیکھ رہا ہوگا
ہو سکتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ زمین پر حیات کا ارتقاء اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، یا وہ زمین پر آنے والی مختلف برفانی زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو دیکھ رہا ہو کہ جب زمین مکمل طور پر برف سے ڈھک چکی تھی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات کا آسمان ٹائم مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹائم ٹریول کی ایک زندہ مثال یہ بھی ہے کہ ریسنٹلی ایک واقعہ پذیر ہوا تھا کہ امریکی مسافر طیارہ جو 1 جنوری 2023 کو دوپہر 12:29 پر جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول سے اڑان بھرتا ہے اور 31 دسمبر 2022 کو شام 5:01 پر سان فرانسسکو میں اترتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ٹائم زونز کی وجہ سے اس مسافر طیارے کے مسافر نے ٹیکنیکلی طور پہ ٹائم ٹریول بیک اینڈ پہ کیا، مطلب پاسٹ کے اندر ٹائم ٹریول کیا۔ واضح رہے کہ جنوبی کوریا کا دارالحکومت سیول امریکی شہر سان فرانسسکو سے 17 گھنٹے آگے ہے۔ اسی طریقے سے ٹائم ٹریول پاسبل ہو سکا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ سید عنایت کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔